السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے سامنے 3 خبروں پر آج بات کریں گے۔ پہلی خبر ہے، چائنا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یعنی بین الاقوامی عدالت انصاف میں بحث کرتے ہوئے کیا کہا، اور دوسری ہے کہ الیکشن کمیشن سے سابق کمشنر راولپنڈی نے معافی مانگ لی، اور تیسری خبر ہے کہ عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا عندیہ۔ اچھا جی، اب پہلی خبر ہے کہ چائنا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا موقف اختیار کرتے ہوئے کیا کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ 75 سالوں سے اسرائیل فلسطین کی ریاست کو کھاتا جا رہا ہے، مسلسل فلسطین کی زمین پر قبضہ بڑھاتا جا رہا ہے، یعنی وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ 1967 کے بعد 1967 کے بعد سے اسرائیل نے مسلسل آگے بڑھنا شروع کیا اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ اس سے بدترین بربریت اور کیا ہو سکتی ہے کہ فلسطین کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل فوری طور پر اپنی فوجیں فلسطین سے نکالے اور فلسطین کو فلسطینیوں کے حوالے کرے۔ دنیا اسرائیل کے خلاف کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کر اسرائیل کے خلاف لڑے۔ اسرائیل کے خلاف لڑنا دہشت گردی نہیں ہے۔ کاش یہی موقف پاکستان کا بھی ہوتا۔ پاکستان کو بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلی خبر ہے، کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی میں بیان ریکارڈ کرواتے وقت معافی مانگی ہے۔ لیاقت چٹھا نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بہت دباؤ میں تھا، تمام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حکام کے آگے سرنڈر کرتا ہوں۔ سابق کمشنر نے کہا کہ کسی بھی آر او کو کسی کی حمایت یا انتخابی عمل میں مداخلت کا حکم نہیں دیا۔ 32 سال سرکاری خدمات انجام دیں۔ 13 مارچ 2024 کو ریٹائر ہونا تھا اور مستقبل میں مرات کے چھوٹنے پر پریشان تھا۔ مجھے اپنے بیان پر بہت شرمندگی ہے، قوم سے معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بطور سیکریٹری پنجاب ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار سے قریبی تعلقات بنائے۔ عہدیدار سے تعلقات اس لیے بنائے تاکہ مستقبل میں کام آ سکیں۔ وہ عہدیدار 9 مئی واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے مفرور ہو گیا۔ اس سے میرا رابطہ رہتا تھا اور میں اس کی خفیہ مدد بھی کرتا تھا۔ لیاقت چٹھا کے مطابق 11 فروری کو خفیہ طور پر لاہور میں سیاسی جماعت کے رہنما سے ملاقات کی۔ مجھے الیکشن میں دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کے لیے کہا گیا تھا۔ پہلے میں نے مشورہ دیا کہ استعفیٰ دے دیتا ہوں، جس میں دھاندلی کا الزام شامل ہو۔ اثر نہ ہونے کے خدشے پر جذباتی اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ سیاسی رہنما کے مطابق منصوبے کو مخصوص جماعت کی اعلیٰ قیادت کی حمایت تھی۔ پریس کانفرنس کا دن سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق رکھا گیا تھا اور پریس کانفرنس کو ایک جماعت کے احتجاجی پروگرام کے ساتھ منسلک رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا گیا، مقصد عوام میں نفرت بھڑکانا تھا۔ مجھے کبھی بشمول الیکشن کمیشن کسی نے دھاندلی کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ تمام سرکاری ملازمین سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ ہیں جی سابق کمشنر لیاقت علی چٹھا، جن کو اس پہلے بیان کے بعد نون لیگ نے کہا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے اور یہ پاگل ہو چکا ہے اور اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا چیک اپ ہونا چاہیے۔ اب اس بیان کے بعد یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یا جو بیان ان کے حق میں ہو، اب اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اب اسے کوئی دماغی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ ان کے خلاف بیان دے دے اپنے ضمیر کی آواز پر تو پھر اس کا دماغ اس وقت خراب تھا۔ یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنے دنوں تک کہاں رکھا؟ نہ تو اسے پولیس میں اگر یہ تھا
تو اسے کسی مجسٹریٹ کے سامنے کسی عدالت کے روبرو پیش ہونا تھا، لیکن اسے کہیں پیش نہیں کیا گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں تھا، اور اس کا دماغ جو ہے وہ پھر ٹھیک کر کے پیش کیا گیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سینیٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر اور دیگر کے ہمراہ انہوں نے کہا کہ عمران خان آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، چونکہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر ریگنگ ہوئی ہے اور نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ جب تک اس ریگنگ کا آڈٹ نہ ہو جائے یا اس میں تسلی بخش انکوائری نہ ہو جائے تب تک پاکستان کو قرض نہ دیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ پی ڈی ایم 2 حکومت قرض لے کر پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کریں گے اور باہر جائیدادیں بنائیں گے، جبکہ قرض پاکستان کی عوام کو دینا ہوگا جو پہلے ہی بہت مخدوش حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسی حکومت کو قرض نہ دیا جائے جو کہ رول آف لا پر بلیف نہیں رکھتی، جو کہ عوام کو ترقی دینے پر، مہنگائی کم کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ نون لیگ والے اب حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ انہیں شاید یاد نہیں کہ فیٹف سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی نے کتنی کوششیں کیں، اور جب انہیں ووٹ دینے کے لیے کہا گیا تو یہ 35 نکاتی ایجنڈا لے کر آئے۔ انہوں نے 35 پوائنٹس رکھے کہ آپ یہ ہمارے کیسز ختم کریں، ہمیں این آر او دیں، تب ہم فیٹف میں آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت، یہ اپوزیشن میں تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اپوزیشن تھی، انہوں نے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو فیٹف سے نہ نکلنے کے لیے کتنے جتن کیے، یہ دیکھیے۔ Now I put the amendment as moved. جی Now I put class 4 amendment to the house. The question date class 4 as amended state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequently class 4 state as amended state part of the bill. Class 5. There are two amendments in class 5. Ms. Malika Ali Bukhari. Thank you, Janab Speaker. I wish to move that in the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020, as passed by National Assembly and rejected by Senate in Clause 5, in the proposed Section 6, in the proposed subsection 4, in the proposed paragraph E, after the words administrative process, the words in order shall be inserted. No, Kocha? Ji, please. No. Ji. Now I put the amendment as moved by Ms. Malika Ali Bukhari, Parliamentary Secretary for Law and Justice, to the House. The question that amendment is moved be adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent amendment is adopted. Now I put the amendment as moved by Mr. Shahid Khan Kanabasi. Ji. Now I put class 5 as amendment to the House. The question date class 5 as amendment state part of the bill. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in consequent class 5 as amended state part of the bill. As amended state part of the bill. Class 6 amended. There are two amendments in class 6. Malika Ali Bukhari, please. I wish to move that in the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020, as passed by National Assembly and rejected by Senate in Clause 6(1), in the proposed Section 6A, A in the proposed subsection 2, 1, in the proposed paragraph F, after the word sections, the expression 7(1), 7(3) to 7(6) and shall be inserted. 2, in the proposed paragraph G, after the word sections, the expression 7(1), 7(3) to 7(6) and shall be inserted. 3, in the proposed paragraph H, for the word section, the expression section 7. تو آپ نے دیکھ لیا، یہ ان کا کردار ہے۔ اب صرف عمران خان نے یہ کہا ہے کہ تاکہ وہ پیسہ اگر یہ قرض لیں تو وہ عوام پر ہی خرچ ہو، جو کہ انہیں برداشت نہیں ہے، کیونکہ عوام کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ان کے اثاثے دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔